اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے، شادی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ایک اب سب سے امپورٹنٹ بات، جو ساری باتیں امپورٹنٹ ہے ویسے تو، جو میرٹل ریلیشن شپ ہے، جو ازدواجی تعلقات ہیں، جو میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں، ان پہ کچھ بات کر لیں۔ یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن میں اس پہ ظاہر ہے اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اس کی میں بہت سارے ڈائمینشنز پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن بڑی بنیادی سی چند ایک چیزیں وہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ ان پہ بات کی جائے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا اور میاں نے شوہر کو اور شوہر نے بیوی کو قبول کر لیا، تو یہ قبول کر لینا یہ لپ سروس تو نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہاں جی وہ چونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا اور 250 بندہ 500 بندہ 1000 بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا تو ظاہر ہے میں نے تو قبول کرنا تھا کر لیا، بٹ میں نے دل سے نہیں مانا۔ یہ کہتا کوئی نہیں ہے، لیکن اس قبول کرنے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے کہ واقعی میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے اور میں نے اس کو اون کر لیا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کو اون کرتے ہیں نا۔ ایون ہماری کوئی غلطی ہو فار ایگزامپل، تو جب ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ ہم ایکسیپٹ کرنا صرف زبانی تو نہیں کرتے نا، ہاں جی میری غلطی تھی اور اس کے بعد پھر میں وہی کر رہا ہوں گا، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ میں اس کی کوئی ریمیڈی بھی کروں گا نا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کروں گا، پھر ہو جاتی ہیں غلطیاں، وی آر آل ہیومن بینگس۔ تو جب یہ قبول کر لیا، 3 دفعہ کہہ دیا، تو یہ رسمی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پرپز یہی ہے کہ آپ نے اون کر لیا ایک دوسرے کو، اور اگر آپ نے اون نہیں کیا تو پھر آپ نے غلط بولا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے قبول جو کیا ہے وہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے، پھر کہ قبول کہہ دینے کے بعد اب آپ کچھ حرکتیں کر سکتے ہیں، اس کا مطلب غالباً وہ ہے آپ کا۔ آگے چلیے، چونکہ یہ ہمارا بھی سوشل، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، چونکہ سوشلی ایوالو ہی نہیں ہوئے ابھی تک ہم انتہائی کسی زمانہ جاہلیت میں ہی رہ رہے ہیں زیادہ تر۔ تو لڑکے کو اس کے دوست بہت پٹیاں پڑھاتے ہیں اور لڑکی کو اس کی سہیلیاں پٹیاں پڑھاتی ہیں، اور لڑکے کو اس کے گھر والے بھی پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ پٹیاں پڑھانے سے مراد یہ ہوتی ہے نا، اس کو بہکاتے ہیں بیسیکلی، یوں نہ کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایسے کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر بیچ میں سے اس کے 10 دوستوں میں سے کوئی 2 کی شادی بھی ہو گئی ہے تو وہ کوئی اپنے جھوٹے سچے تجربات بھی بیچ میں ڈال لیں گے، میں نے یہ کیا تھا، میں بڑا سکھی ہوں۔ کبھی ان کے گھر جا کے دیکھیے گا سکھی ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح سے لڑکی کی سہیلیاں، اگر اس میں سے کوئی 1-2 شادی شدہ ہیں، یوں کرنا، فلاں کرنا، خبردار یہ نہ کرنا، یوں کرنا، یہ اس کے گھر والے بھی یہ قصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو اپنے دماغ صاف کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ میں دونوں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری جو گفتگو ہے اگر آپ کو زبردستی سننی پڑ گئی ہے تو اس کا اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو آر ٹو میچور پیپل۔ آپ ایک سرٹن ایجوکیشن لے کے آئے ہیں، یا جو بھی آپ ایجوکیشن نہیں بھی ہے آپ کی، آپ ایک سرٹن ایج میں آئے ہیں نا۔ دنیا تو ہے نا، دنیا سے تو آپ نے سیکھ لیا ہے نا، تو اس کے حساب سے اپنا معاملہ خود طے کیجیے۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق مت طے کیجیے، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو تھوڑا وقت دیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اپنا معاملہ خود طے کیجیے آپ اس کو۔ نمبر 1، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایکچولی۔ یہ ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، لیکن بہرحال یہ پہلا سٹیپ ہے، یوں کہہ لیجیے رادر۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پوری کوشش کیجیے کہ آپ کے میرٹل ریلیشن شپ کو آپ کہیں شیئر نہیں کریں گے۔ آپ کی بیوی سے لڑائی ہوئی ہے یا بیوی کی میاں سے لڑائی ہوئی ہے تو وہ جا کے اس کا اخبار میں اشتہار نہیں دے گی، وہ نہ اپنے اماں بابا کو بتائیں گے جا کے، نہ وہ سہیلیوں دوستوں کو بتائیں گے کہ یار بڑا پھڈا ہو گیا میرا، تو یا وہ جا کے بتائے گی کہ میری تو لڑائی ہو گئی، میں تو یوں میں نے تو یوں بول دیا، انہوں نے پلیز۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، انتہائی پرائیویٹ معاملہ ہے، پلیز اس کو بالکل اس کی ایڈورٹائز مت کیجیے، اس کو پبلسائز مت کیجیے، اس کو مت چھاپیے اخبار میں، اس کو اپنے تک رکھیے۔ جب آپ اپنے تک رکھیں گے، یہ دوسرا سٹیپ ہے، تو ہمیشہ آپ کے اختلافات ہر کسی کے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اختلافات جلدی سیٹل ہو جائیں گے۔ جب آپ اسے باہر لے جائیں گے تو پھر 4 گفتگو ادھر سے بھی ہوگی، ادھر سے بھی ہوگی، پھر وہ لوگ بھڑکائیں گے اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح کیا تم نے، ایسے ہی کرنا تھا، خبردار واپس نہیں جانا اب تم نے، یہیں رہنا ہے اب تم نے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے وہ ایکسٹریم سچویشنز ہیں
جہاں پہ، اور یہ رائٹ صرف پیرنٹس کا ہو سکتا ہے نا، اور باقیوں کا بھی، یا پیرنٹس اگر اس اسٹیج پہ نہیں ہیں، بہت ضعیف ہیں فار ایگزامپل، اور اگر ان کے بچے بیٹے جوان ہیں وہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں، بیٹیاں جوان ہیں اس طرح کی میچیور ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پرائمری رائٹ ان کا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں لکنگ ایٹ دی انٹائر سچویشن. یہ چھوٹے فیصلے نہیں ہوتے نا، بٹ ادروائز یہ دوستوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ دوست ایک دوسرے کو مشورہ دیں کہ نہیں نہیں بالکل تم صحیح ہے، بالکل ہرگز نہیں کرنے کی ضرورت. پلیز دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی باتیں اپنے تک رکھیے، اپنے معاملات خود طے کیجیے، خود سلجھائیے، اگر الجھ رہے ہوں تو خود سلجھائیے اور ان کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کیجیے. دس از یور لائف. آئی مین یو ہیو ٹو اسپینڈ. آپ یہ دیکھیے نا، کبھی آپ نے غور کیا کہ سب سے لمبا ریلیشن شپ میاں بیوی کا ہوتا ہے ان ٹرمز آف نمبر آف ایئرس. ٹھیک ہے، آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہو گئی فرض کیجیے، اور آپ کی عمر 75 سال ہے، تو 50 سال آپ اکٹھے رہیں گے نہ. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کبھی 50 سال اکٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے، کہ آپ انہی کے پاس رہ رہے ہیں اور انہی کے بچے کے طور پہ رہ رہے ہیں. آپ بے شک ان کے ساتھ رہیں، 50-60 سال رہیں، لیکن یہ کہ پھر آپ کی حیثیت بدل جاتی ہے. تو سب سے لمبا ریلیشن شپ تو یہ سب سے زیادہ، یہ چونکہ اس کے بعد ایک بڑی ایکٹیو لائف ہے، بچے ہیں نہیں ہیں، ایک گروتھ ہو رہی ہے جابس میں، کاروبار میں، ہر لحاظ سے کچھ نہ کچھ بہتری سے بہتری آ رہی ہے، بڑے بڑے کام کرنے ہیں، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی بچوں کی تعلیم ہے، کوئی اس کے علاوہ رشتہ داریاں ہیں، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بڑی ہیپننگ ٹائم ہے نا، اور بڑا لمبا ٹائم ہے. تو اس کو تو اگر ہم اس کو اون نہیں کرتے اور اس کو خود سے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر ہم زیادتی کرتے ہیں. پھر شادی کرنی نہیں چاہیے. پھر اگر ہم اس قابل نہیں ہیں تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے. تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی باتیں اپنے تک رکھیے اور اپنی زندگی کو اپنے حساب سے اچھے طریقے سے ترتیب دینے کی کوشش کیجیے. یہ تیسرا سٹیپ آ گیا. چوتھی بات یہ ہے، دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص میں کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں. ہم بہت زیادہ ججمنٹل رہتے ہیں سارا وقت، اور ہم جب ججمنٹل ہوتے ہیں تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ ہم پھر فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں نا، زندگی میں 2 لفظ ہمارے کام کے ہیں نا، ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے. بندوں کو یہ زیب نہیں دیتا. میں آپس کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں کی، میں عدالت کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عدالت کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ عدل کرے، لیکن عام لوگ جو ہیں جب ہم عدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی. عدالت کا عدل جو ہے وہ تو آلدو اس میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال کوشش تو کرتے ہیں نا کہ دونوں پارٹیز کی گفتگو سنیں، دونوں کے وکیل ہیں، گواہ ہیں، لمبی جرا ہیں، بہت کچھ ہے. اس کے بعد عدالت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کوشش کرے ڈھونڈنے کی کہ اصل بات کیا ہے اور کس کے ذمے کیا لگانا ہے. تو وہ عدل ہے. عام آدمی ہم کہاں سے عدل کریں گے؟ ہمیں تو پوری بات ہی پتہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم عدل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں احسان زیب دیتا ہے کہ ہمیں احسان کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے. اگر اس نے کچھ غلطی کر دی ہے، زیادتی کر دی ہے، تو اس کے اوپر اتنا بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف ایک ہی لفظ یاد رکھنا چاہیے مردوں عورتوں دونوں کو کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کریں، عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، چوتھی بات ہو گئی. پانچویں بات یہ ہے ازدواجی تعلقات میں، میریٹل ریلیشن شپس میں، کہ جو بھی آپ کے زندگی کے اہم فیصلے ہیں اپنے لائف پارٹنر کو ان میں لازمی شامل کیجیے، بلکہ بنیادی طور پہ شامل کیجیے. آپ کسی اور سے بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے پیرنٹس ہیں، چونکہ وہ ظاہر ہے وہ معتبر ہیں، آپ ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ضرور کر لیجئے. لیکن پرائمری بنیادی جو پارٹی ہے وہ لائف پارٹنرز ہیں. میں نے یہاں پہ یہ بہت کیسز میں دیکھا ہے کہ خاص طور پہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرنے میں اپنی کوئی بڑی عزت میں کمی سمجھتے ہیں، ہتک سمجھتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو کہا ہے ڈائریکٹلی کہ یار یہ ہے، اس پہ ظاہر مجھ سے کوئی ایڈوائس مانگنے آتا ہے تو میں تو ایڈوائس نہیں دیتا. میں کہتا ہوں جی پرابلم یہاں رکھتے ہیں، اس کو انالائز کر لیتے ہیں
اس کی مختلف ڈائمینشنز دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے. اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر لیجئے گا خود سے، جو بھی آپ کو پھر سمجھ آتی ہے اس میں سے اس کے مطابق فیصلہ کر لیجئے گا. اور یہ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنی بیوی سے ضرور مشورہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، بیکاز شی از دا ون ہو نوز یو مور کلوزلی دین اینی بڈی ایلس. سب سے زیادہ وہ جانتی ہے آپ کو، تو لہٰذا اس سے مشورہ کر لیں. اور وائس ورثہ، اگر بیویاں کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو میاں کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے فیصلے کرنا چاہیے، دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے فیصلے میں. باقی لوگوں سے مشورہ آپ ایک تو بہت لوگوں سے کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جن چند لوگوں سے جن کو آپ واقعی معتبر معزز سمجھتے ہیں ضرور کر لیجئے. لیکن بنیادی فیصلہ الٹیمیٹلی آپ کو کرنا ہے، آپس میں کرنا ہے، دونوں کو مل کے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگی کبھی بہت اچھی نہیں ہوگی. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ میجورٹی آف دی کپلز آر ڈسسیٹسفائیڈ، غیر مطمئن ہیں، ناآسودہ ہیں، اور ان کی زندگیاں اچھی نہیں گزر رہی. ان کے قصے کہانیاں پھر نکلتے ہیں، آبویسلی جو بھی نکلتے ہیں ان کے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جن کے نہیں بھی نکلتے وہ ناخوش ہی ہیں. وہ اپنے چھوٹا چھوٹا کوئی کونا پکڑ لیتے ہیں، پھر کوئی جو اس کے حساب سے کچھ کرتے رہتے ہیں. کوئی دوستوں میں گم ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ایک پروویژن ہے. بیویاں جو ہیں ان کے پاس بہت پروویژن نہیں ہوتی گھر سے نکلنے کی، عام گھروں میں تو بہرحال وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنا رستہ ڈھونڈ. آج کل موبائل اویلیبل ہے، موبائل میں گھس جائیں گی، پھر وہ ٹک ٹاک ہو جائے گا، پھر دیکھنا شروع ہو جائے گا. انسٹا ہے، فیس بک ہے، کافی وقت برباد کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر. اپنے یہ جو میں نے 5-6 باتیں کہی ہیں، اپنے میرٹل ریلیشن شپ کو ریویو کیجیے. ہم بات کریں پریکٹیکل لائف کی، آئیڈیل لائف کی بات نہیں ہو رہی. آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آئیڈیل از سم تھنگ جو کبھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے. وہ رضیہ بٹ کا ناول ہے نا، اس کا نام ہے تمنا، اس کا نام ہے، پرانا ظاہر ناول ہے، جس پہ فلم بھی بنی تھی، محبت، غالباً فلم کا نام محبت رکھا تھا. تو ناول کا جو آخری ڈائلاگ ہے وہ یہی ہے کہ ماں تم نے میرا نام تمنا رکھا تھا نا، اور تمنا کبھی پوری نہیں ہوتی. مجھے ابھی تک یاد ہے، ناول بہت زمانہ پہلے میں نے پڑھا تھا. یہ لاسٹ ڈائلاگ تھا. تو ہماری تمنائیں ہیں، ان کو تو سائڈ پہ رکھ دیجئے، پریکٹیکل لائف کی بات کریں، آئیڈیل کی نہیں. پریکٹیکل لائف یہی ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کو، جب ہم کہتے ہیں لائف پارٹنر، تو پھر ایز اے پارٹنر لے کے چلیے نا. پھر اس کے ساتھ معاملات اپنے لے کے چلیے، اچھے طریقے سے طے کیجیے، اور آپس میں مشورے کیجیے، اور آپس میں فیصلے کیجیے، اور اکٹھے ان کو عمل کیجیے پھر ان کے اوپر. اللہ پاک آپ کو بڑی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.